نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری۔ اعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن اعمال سیئاتنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال قرآن المجید فی الشان اہل بیت علیہ الصلاة والسلام، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہم صل علی وثم بعد فقد قال ختم المرسلین شافی محشر ساقی کوثر حضرت محمد مصطفیٰ فی الشان آغا ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاة والسلام، انا لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ آج جشن ولادت باسعادت بسلسلہ 3 شعبان المعظم، 4 شعبان المعظم، 7 شعبان المعظم اور آج سبت علی اکبر شبیہ پیغمبر کی پرمناسبت سے تمام منجی عالم بشریت، مراجعان اعظام، فقہائے کرام، علماء کرام اور آپ سب کی خدمت میں ہدیہ تبریک عرض کر۔ سب سے پہلے تو علامہ صاحب کے بعد لب کشائی کرنا جسارت ہے، الامر بالفوق الادب کی زمرے میں آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوا ہے اور ہم سب کو اس خداوند کریم کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اس نے آپ اور مجھے ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا اور اس سے ہٹ کر ایک شیعہ گھرانے میں محب اہل بیت بنا کر آپ اور مجھے دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم اس اہل بیت اور اس نبی کے ماننے والے ہیں، اس پنجتن کے ماننے والے ہیں جو وجہ تخلیق کائنات بنی۔ خود خدا فرماتا ہے انما خلقت سماء مبنیہ ولا ارضا مدحیہ ولا قمرا منیرا ولا شمسا مضیہ ولا فلکا یدور ولا بحرا یجری الا محبتی فی ہؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ نہ میں نے زمین بنایا، نہ میں نے آسمان بنایا، نہ میں نے یہ فلک بوز بنایا، اگر میں نے بنایا ہے تو الا محبت فی ہؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء۔ ہم اس امام کے پیروکار ہیں، ہم اس پنجتن کے پیروکار ہیں۔ دنیا میں پنجتن پاک ہی ہے جو مکہ میں آئے تو مکہ مکرمہ بن جاتا ہے، مدینہ میں آئے تو مدینہ منورہ بن جاتا ہے، کربلا میں آئے تو کربلا معلیٰ بن جاتا ہے، خاک کربلا خاک شفا بن جاتا ہے، اور نجف میں آئے تو نجف اشرف بن جاتا ہے، مشہد میں آئے تو مقدس بن جاتا ہے، اور اگر یہ ہستی کاظمین میں آئے تو شریفین بن جاتا ہے۔ ہم اس امام علی 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 ہم اس امام کے پیروکار ہیں جو ازل سے علیہ السلام تھے، علیہ السلام ہے اور علیہ السلام رہیں گے۔ آج اس شبیہ پیغمبر کے بارے میں بھی ایک جملہ سن لیجئے کہ شکل میں پیغمبر رسول خدا جیسا ہونا اکبر کی کمال نہیں ہے، یہ خدا کی کمال ہے کہ خدا نے حسین کو ایک اور محمد عطا کیا، لیکن اکبر کی کمال یہ ہے کہ جب میدان کارزار پر تشریف لے گئے تو حسین نے فرمایا اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا برسولک، گفتار میں رسول خدا جیسا ہونا، کردار میں رسول خدا جیسا ہونا، یہ اکبر کی کمال ہے۔ اکبر کے اس جملے نے اکبر کو اکبر بنا دیا۔ وہ تھا مقام ثعلبہ کا مقام پر جب حسین سے پوچھا یا السنا علی الحق، آیا بابا ہم حق پر ہے، تو جب حسین نے فرمایا ہم حق پر ہے تو اکبر کا وہ تاریخی جملہ سن لیجئے، کہا موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا گر پڑے، مجھ اکبر کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور اس امیر شہزادہ قاسم کے بارے میں ایک جملہ سن لیجئے، اس کے بعد ہم ان کے بابا کی طرف نظر کرتے ہیں۔ اس شہزادہ قاسم اتنا پہلوان تھا، تاریخ کی کتابوں میں آیا ہے ازرق شامی جو شامی پہلوان تھا وہ شہزادہ علی اس
کے سامنے نہیں ٹھہر سکا، اور اس نے ایک تاریخی جملہ کربلا کے میدان میں فرمایا تھا۔ وہ تاریخی جملہ یہ تھا کہ آپ کو موت کیسے لگتی ہے؟ تو فرمایا احلا من اصل، مجھے شہد سے میٹھی لگتی ہے۔ آئے ہم ان کے بابا کی طرف نظر کرتے ہیں، ان کے بابا کی طرف نظر کرتے ہیں۔ یہ کون ہستی ہے؟ ان الحسن والحسین سیدنا الشباب اہل الجنہ، یہ ان کے بیٹے ہیں جو جنت کے سردار ہیں۔ حسنین کے صدقے، حسنین کو ناراضی کر کے کوئی جنت میں جا نہیں سکتا، کیونکہ جنت کا جوانوں کے سردار حسنین ہے۔ اس حسین کے بارے میں دنیا میں حسین کا کوئی ثانی نہیں ہے، دنیا میں حسین اکیلا ہے، اکیلا آیا تھا۔ دنیا میں محمد 2 بار آئے ہوں گے، لیکن حسین ایک بار آیا ہے۔ جب ہو کے گزر جاتے ہیں 1.25 لاکھ پیغمبر، تب جا کے کہیں آتا ہے دنیا میں ایک حسین، تب جا کے کہیں دنیا میں آتا ہے ایک حسین۔ وہ حسین کل بقائے دین کے ضمانت ہے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار ندہ در دست یزید، حقائق بنا لا الہ است حسین۔ اس حسین کا دنیا میں کوئی ثانی نہیں ہے۔ وہ مکی نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے، متی نے دل سے پوچھا بتا کہ کیا حسین ہے، ڈرک ڈرک کے بول اٹھا صدا صدا حسین ہے۔ شان اہل بیت دیکھ سبھی کے سب مثال، کوئی نہیں حسین سا، حسین بس حسین ہے۔ عمر سے چل عمیر تک، بشر سے چل بشیر تک، بڑے بڑے یہ کہہ گئے بہت بڑا حسین ہے۔ اس حسین کے بارے میں پیغمبر کیا فرما رہا ہے؟ انا لقلب الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ شہادت حسین، قربانی حسین ایک ایسی حرارت ہے جو کبھی بھی نہیں بجھ سکتا۔ آج اس کا آپ لوگ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں۔ علی کا زیب و زین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے، علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کا چین زندہ ہے۔ اور اس حسین کے بارے میں آپ ایک اور جملہ پیغمبر کا سن لیجئے۔ پیغمبر نے فرمایا تھا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، حسین ہدایت کی چراغ اور سفینہ نجات ہے۔ اس سفینے میں اگر کوئی عیسائی بھی سوار ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہے حسین؟ کیا صرف مسلمانوں کے پیارے ہے حسین؟ چرغ نوع بشر کے تارے ہے حسین۔ انسان کو تو بیدار ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہے حسین۔ اس حسین کے بارے میں میں آپ کو ایک ایسا خطبہ سنانے جا رہا ہوں جس خطبے نے حسین کو حسین بنا دیا۔ وہ مدینے میں حسین کا وہ خطبہ تھا۔ ایک عیسائی کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے، جب اس نے تاریخ حسین کو پڑھا اور تاریخ کربلا کو پڑھا تو 2 جملہ اس عیسائی کا، اس نے کہا میں نہیں جانتا حسین شیعوں کا امام ہے یا نواسہ رسول ہے، لیکن اگر میں حسین کے دور میں زندہ ہوتا تو میں سب سے پہلے انکار حسین مثلا لا یبایو مثلا کو سجدہ کرتا۔ اور جب کربلا کی تاریخ اس عیسائی کے نظر سے گزرا تو اس نے یہ جملہ فرمایا کہ پوری کائنات کو رزق بانٹنے والا حسین ہے۔ یہ اس نے اس لیے فرمایا جب کربلا میں ننھے سے اصغر کے خون کو بہایا گیا اور حسین نے زمین پر پھینکنا چاہا، زمین سے صدا آئی حسین زمین پر نہ پھینک، زمین پر اس معصومیت کا خون پھینکے گا، زمین سے اناج نہیں نکلے گی۔ آسمان کی طرف اشارہ کیا، آسمان سے ندا آیا، آسمان سے بارش نہیں برسے گی۔ تو اس نے کہا کہ پوری کائنات کو رزق خدا بانٹتا ہے لیکن کرم حسین کا۔ اس حسین کا وہ مدینے کا خطبہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، پورا مجمع ساتھ دیجئے۔ وہ خطبہ یہ تھا ان اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ وہم مختلف الملائکہ۔ اور اس یزید کے بارے میں حسین نے پوری دنیا کو بتا دیا، وَيَزِيدُ رَجُلٌ شَارِبُ الْخَمْرِ وَقَاتِلُ النَّفْسِ الْمُحْتَرَمَةِ وَمُعْلِنُ بِالْفِسْقِ مِثْلَ لَا يُبَايُ مِثْلَ۔ مجھ جیسا حسین کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔
جب یہ جملہ فرمایا اور جب مدینے سے خروج کے وقت فرمائے انی لم اخرج عشرا ولا بدرا ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح في امت جدی اريد ان اعمل بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی علی ابن ابی طالب۔ یہ جملہ کہہ کر حسین مدینے سے خروج ہو گئے۔ ایک جملہ سن لیجئے کہ وقت کے امام کی معرفت ضروری ہے، اگر وقت کے امام کی معرفت نہ ہو تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ لوگ حج کے چکر کاٹتے رہے، جنت میں جانے کے لیے حج کے طواف میں مصروف رہے، اور جنت کے سردار حج کو بچانے کے لیے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے کربلا نکل گئے۔ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ الجاہلیہ۔ اپنے امام کی معرفت کے بغیر جو دنیا سے مر جائے وہ جہالت کی موت بڑا ہے۔ اس حسین نے جب ادھر سے رخ کربلا کی طرف کیا تو ایک تاریخی جملہ فرمایا، سن لیجئے، پورا مجمع سن لیجئے، الناس عبید الدنیا والدین العیب علی السنتہم قلت دیانون۔ جب دین سے آپ کو فائدے مل رہے ہوں، دین کے دعوادار نکلتے ہیں، 20 مربع میل پر اسلام کو پھیلانا آسان کام ہے، 65 لاکھ مربع میل پر علم رسول کو بلند کرنا آسان ہے۔ جب دین پر مصیبت آئے، جب قربانی کا وقت آئے تو کربلا میں بہتر نکلے ہیں۔ اور حسین نے چراغ بجھا کے کہہ دیا تھا، بھاگنے والے بھاگ جائے، بھاگنے والے حسینی نسل کے نہیں ہو سکتے، کچھ اور ہو سکتے ہیں لیکن بھاگنے والے حسینی نہیں ہو سکتا، کیونکہ غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، غرور ٹوٹ گیا کوئی مرتبہ نہ ملا، ستم کے بعد بھی کوئی حاصل جفا نہ ملا۔ سر حسین ملا ہے یزید کو لیکن شکست تو یہ ہے کہ پھر بھی جھکا ہوا نہ ملا۔ بس ایک جملہ مولا عباس غازی کی شان میں اور اس کے بعد حضرت علی علیہ السلام کی شان میں ایک جملہ سن کے اب میں محفل تمام کر رہا ہوں۔ اس عباس کے بارے میں بھی ایک جملہ سن لیجئے، اس خاندان اہل بیت نے ہمیشہ وفا کو آسمان کے بلندیوں پر رکھا ہے۔ جب پیغمبر نے علی کو کعبے سے مددگار مانگا تو علی نے بھی وفا کی مثال قائم کی، پیغمبر کے گود میں آنکھیں کھولی، لعاب رسول چوسی اور چہرہ رسول خدا کی تھی۔ اور 3 شعبان کے جب حسین کا مولود ہوا تو علی نے حسین کے لیے بھی عباس کو مددگار مانگا۔ جس نے کچھ نہ مانگا ہو خدا سے، اس نے صرف عباس کے آنے کی دعا مانگی ہے۔ اور عباس نے بھی وفا کی ایسی مثال قائم کی کہ حسین کے گود میں آنکھیں کھولی اور لعاب حسین غزائے عباس بن گئے اور چہرہ حسین کی زیارت کی۔ اس عباس کے بارے میں آپ بھی اپنے گھروں پر علم عباس کو بلند کرو، کیونکہ جس گھر کے چھت پر علم عباس نصب ہوگی، علم عباس بلند ہوگا، اس گھر پر رحمت خداوندی نازل ہوتی ہے اور اس گھر پر فرشتوں کی آمد و رفت رہتی ہے۔ جب بھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، جب بھی تم گردش دوران سے گھبرایا کرو، پرچم عباس کے سائے میں آ جایا کرو، خود بخود فکر و عمل کی تربیت ہو جائے گی۔ اپنے بچوں کو عزا خانوں میں لے جایا کرو، اپنے بچوں کو عزا خانوں میں لے جایا کرو۔ بس آخری جملہ پورے مجمع ساتھ دیجئے، اس ہستی کا میں ذکر کرنے جا رہا ہوں جو مومن و منافق کی پہچان ہے۔ جب تک محفل میں ذکر علی نہیں ہوتی، محفل نہیں ہوتی، زینت المجالس بے ذکر علی ابن ابی طالب۔ محفل کو ذکر بخشو ذکر علی سے، جب تک محفل میں ذکر علی نہیں ہوتی محفل تمام نہیں ہوتی۔ اس علی کا ذکر میں آپ کو صرف لا ریب فیہ ھدی للمتقین کی کتاب سے علی کے ایسے فضائل بیان کروں گا۔ خدا نے ڈائریکٹ علی کا نام قرآن میں اس لیے نہیں لیا، اشارے میں فرمایا، کیونکہ قرآن میں ڈائریکٹ علی کا نام لیتا تو یہ ملا قرآن شیعوں کے کتاب سمجھتے تھے اور خدا تفرقہ ڈالنا نہیں چاہتا۔ خدا تفرقہ ڈالنا نہیں چاہتا۔
خدا تفرقہ ڈالنا نہیں چاہتا، اس لیے اشارے میں فرمایا۔ ایک صحابی نے سوال کیا، یا ابن رسول اللہ، آپ کی رسالت کی گواہی کے لیے ایک انا نحن نزلنا الذکر و ان لہ لحافظون کی کتاب آپ کی رسالت کے لیے، لیکن ایک اور گواہ دیجئے۔ تو پیغمبر نے اشارے میں فرمایا، کیونکہ پیغمبر حکم خدا کے بغیر کچھ نہیں کہتا۔ پیغمبر نے فرمایا ومن عنده علم الکتاب، میرے بعد وہ من میرا جانشین ہوگا جس کے پاس کل قرآن کا علم ہے۔ لوگ تشویش میں پڑ گئے کیونکہ کاتب وحی بہت سارے تھے، تو پیغمبر نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، وہ من میرا جانشین ہوگا۔ لوگوں نے اب بھی سمجھ میں نہیں آیا، تو پیغمبر نے کہا جا سورہ یاسین پر کل شیء احصیناہ فی کل امام مبین من فی السماوات والارض کل یوم هو فی شان۔ لوگوں نے کہا یا ابن رسول اللہ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ پیغمبر نے کھل کر بتایا، جس نے اشارے سے سورج کو پلٹ کر لایا وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا۔ جس کی ایک ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، وہ علی میرا جانشین ہوگا، وہ علی میرا جانشین ہوگا جو قیصر و کسریٰ کو شکست دے گا، جس کے چہرے کو خدا نے وجہ اللہ کہا، جس کے زبان کو خدا نے لسان اللہ کہا، جس کے عبداللہ بن گئے۔ اس علی کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا علی مع القرآن والقرآن مع علی، علی قرآن ہے، قرآن علی ہے، علی مسجد میں، قرآن مسجد میں، علی منبر پر، قرآن منبر پر، علی مسند عبادت پر، قرآن مسند عبادت پر۔ لوگوں نے کہا یا ابن رسول اللہ اب بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ خدا کی طرف سے حکم خدا رسول پر جبریل امین لے کر نازل ہوئے اور فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک کما بلغت رسالتا۔ اس من کی تفسیر کرے، کل دنیا کو اس من کی تفسیر کرے۔ تو پیغمبر نے خود کے میدان میں وہ میدان سجایا اور اون کے بالانوں کے اوپر علی کے ننھے سے ہاتھوں کو بلند کر کے علم نبوت کو علم امامت میں سوم کر فرمایا وہ من جس کا قرآن میں ذکر تھا، اس من کی آج میں نبی تفسیر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ من ولائے امیر المومنین ہے، من کنتم مولاہ فہذا علی مولا۔ بس آخر میں ایک شعر پوری تقریر کو سمیٹ رہا ہوں، پورا مجمع ساتھ دیجئے۔ اب بھی آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نہ آئے، آپ کا دل خوش نہ ہو جائے، خلوت میں جا کر اپنے مولا کی بارگاہ میں شکایت کرے، مولا ذکر علی سنتا ہوں، فضائل اہل بیت سنتا ہوں، چہرہ نہیں گرتا، چہرہ اس کا نہیں گرتا جو منافق ہے، آپ سب تو مومن ہیں۔ سارے مجمع ساتھ دیجئے، مسجد میں بھی علی تو منبر پہ بھی علی، مسجد میں بھی علی تو منبر پہ بھی علی، کعبہ گواہ ہے دوش پیمبر پہ بھی علی، ہجرت کے شب رسول کے بستر پہ بھی علی، جنت علی کی مل گئے تو کوثر پہ بھی علی، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، ہر جا علی ملیں گے نہ دامن بچائیے، بجنا علی سے ہے تو جہنم میں جائیے، بجنا علی سے ہے تو یہ جہنم میں جائیے۔ یہ پورے جہاں علی کا ہے، یہ پورا جہاں جو وجہ تخلیق کائنات بنا وہ مولائے امیر المومنین ہے۔ منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، کہ اس نظم دو جہاں کا محور علی علی، کرتے ہیں سارے شاہ و پیمبر علی علی، اتری ہے ذوالفقار بھی کہہ کر علی علی، مولا امیر نفس پیمبر علی علی، مولا امیر نفس پیمبر علی علی۔ سن لو زمانے والوں یہ نعرہ نبی کا ہے، منظر فضائے دہر میں سارا علی کا ہے، نعرہ حیدری۔ آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي ينقلبون وما علينا إلا البلاغ المبين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔